على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں 8 مقامات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پہ روئے ہیں۔ دنیا میں سب سے بلند و بالا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ کے بھی وہی جذبات تھے جو ایک انسان کے ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں 8 مواقع ایسے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ یہ کون کون سے مواقع ہیں کہ جس میں امام الانبیاء روئے ہیں؟ تو آج کے درس میں ان 8 مقامات کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا مقام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں وہ ہے جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے قطار آنسو بہنے لگے ہیں۔ آپ کے چونکہ تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہوا، آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے بچپن میں دنیا سے چلے گئے، تو جب آپ کا یہ بیٹا ابراہیم بیمار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی عیادت کے لیے گئے۔ عرب میں چونکہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی اچھی نشو و نما کی خاطر دیہات کے ماحول میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں کی آب و ہوا میں ان کی نشو و نما بھی اچھی ہو اور وہ فصیح عربی بھی سیکھیں اور ان کی صحت بھی عمدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جو دائیہ تھیں وہ ابو سیف جو لوہار تھا اس کی گھر والی تھی، وہ حضور کے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے ابراہیم ایک دن بیمار ہو گئے، آپ کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ آپ کے صاحبزادے بیمار ہیں، آپ آئیں۔ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر میں داخل ہوئے اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا، فقبلہ، آپ نے اسے بوسہ دیا، وشمہ، آپ نے اسے سونگھا۔ انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے بچوں کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنے منہ کے اور ناک کے، تو آپ نے اسے بوسہ دیا، آپ نے قریب کیا۔ ثم دخلنا علیہ بعد ذلک، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، وہ ابراہیم یجود بنفسہ، ابراہیم اپنے نفس کی سخاوت کر رہے تھے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو عرب میں یہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اپنے نفس کی سخاوت کر رہا تھا، یعنی اپنی روح اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر رہا تھا۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے کو مرض الموت کی حالت میں دیکھا کہ انہیں ہچکیاں لگی ہوئی تھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانت یا رسول اللہ، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمت، ابن عوف یہ آنسو بہنا اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یعنی اس سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھوں سے آنسو بھی نہ بہیں تو انسان کے دل کا غم کبھی ہلکا نہ ہو۔ ثم اتبعها باخرى، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، آپ کے ہاتھوں میں آپ کا بیٹا تھا، ہچکیاں لیتے لیتے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہوا ہر چیز پر اختیار اللہ کی ذات کا ہے۔ اگر پیغمبر علیہ السلام مختار کل ہوتے اپنے بیٹے کو زندگی عطا فرما دیتے، لیکن موت اور حیات کا اختیار اللہ نے اپنے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ ان العین تدمع، آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، والقلب یحزن، دل بڑا غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔
وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے بیٹے ابراہیم میں تیری جدائی میں بڑا غمگین ہوں، اے ابراہیم میں تیری جدائی میں بڑا غمگین ہوں۔ انسان میں دنیا میں بہت سے صدمے آتے ہیں، اولاد کا صدمہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ خود آدمی بیمار ہو جائے، تکلیف میں ہو، اتنی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر اولاد بیمار ہو جائے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اگر بیٹا پریشانی ہو، بیٹے کا آپریشن ہو رہا ہو، خون بہہ رہا ہو، تکلیف کی حالت میں ہو، تو انسان اس جگہ پہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی اور سے کہتا ہے تم یہاں کھڑے ہو، بچے کو لگی ہے، اس کے ٹانکے لگ رہے ہیں، ہڈی ٹوٹی ہے، آپریشن ہو رہا ہے، سخت بخار کی حالت میں ہے، جسم میں قیلولہ پاس کیا جا رہا ہے، تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اولاد کا صدمہ بڑا صدمہ ہے۔ تو یہ ایک موقع وہ تھا کہ جب آپ کے بیٹے دنیا سے جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئے۔ دوسرا موقع نماز تہجد میں رونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جب اٹھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، تو آپ بہت زیادہ اللہ کے سامنے روتے تھے۔ جتنا انسان اللہ کے سامنے روتا ہے اتنی اس کی عزت بڑھتی ہے، جتنا مخلوق کے سامنے روتا ہے اتنا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جو رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے اللہ مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، جو مخلوق کے سامنے آنسو بہاتا ہے اللہ اس کے دل میں ان کی نفرت اور ذلت ڈال دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی تھی، آپ رات کو قیام اللیل فرماتے تو بہت زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو اٹھے، آپ نے قیام اللیل فرمایا، ثم قام یصلی قالت فلم یزل یبکی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، حتیٰ بل ہجرہ، یہاں تک کہ آپ کی گود مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ قالت ثم بکا فلم یزل یبکی حتیٰ بل لحیتہ، آپ علیہ السلام مسلسل نماز میں روتے رہے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ قالت ثم بکا فلم یزل یبکی حتیٰ بل الارض، یہاں تک کہ زمین کا سامنے کا حصہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ فجاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال آئے، فجر کی آذان دی۔ فلما رآہ یبکی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھا، فرمایا قال یا رسول اللہ لما تبکی، اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہو؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم وما تأخر، اللہ نے تو آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے، اگلے گناہ بھی معاف کیے، یعنی آپ تو معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب خطائیں آپ کی معاف ہیں، نبی سے تو کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں اللہ کے سامنے اس لیے رو رہا ہوں تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ تو یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ تو گویا دوسرا موقع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے تھے تو روتے تھے۔ تیسرا موقع جب آپ علیہ السلام روئے ہیں جب حضور اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر پر آئے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال چونکہ بچپن میں ہوا، حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، آپ کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، آپ کی زندگی میں آپ کی گھر والی حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، آپ کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کی زندگی میں احد میں آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے چہروں پہ لگیں، رخسار سے خون بہا، طائف میں آپ کو پتھر لگے، جسم لہو لوہان ہو گیا، بیت اللہ میں دعوت دی تو عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر آپ کے کندھے پہ رکھ دی کہ آپ علیہ السلام سجدے سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو تکلیفیں، آزمائشیں سب سے زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، میرے اور آپ پر دین کی خاطر کوئی تکلیف نہیں آئی۔ ہم تو جہاں جائیں لوگ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، گلاب کے پھول اور ہار گلے میں ڈالتے ہیں، امام الانبیاء طائف میں گئے ہیں تو لوگوں نے پتھر مارے۔ تو تیسرا موقع جب آپ روئے، جب آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر آئے۔ آپ کی والدہ کا انتقال بھی ہوا اس وقت جب حضور مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، 6 سال آپ کی عمر تھی، آپ کے ساتھ صرف ام ایمن تھی جو حضور کی باندی ہیں، باقی کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک صحرا میں
اور ایک جنگل میں آپ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا مقام ابواہ کے قریب، تو اب وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ پھر ایک قافلہ نظر آیا، ان کو اشارہ کیا، وہ لوگ آئے، وہ جگہ کھودی گئی، آپ علیہ السلام کی والدہ کی تدفین ہوئی۔ دیکھیں کتنی آزمائش ہے، اللہ چاہتے تو انتقال مکہ میں بھی ہو سکتا تھا، وہاں تدفین والے لوگ بھی موجود تھے، قبر کھودنے والے بھی تھے، چاہتے تو مدینہ میں انتقال ہوتا جہاں حضرت آمنہ کا آبائی گاؤں تھا، لیکن ان دونوں جگہوں میں نہیں ہوا، راستے میں انتقال ہوا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام کی والدہ کی تدفین ہوئی تو آپ قبر سے لپٹ گئے تھے اور آپ رو رہے تھے کہ اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اماں جان آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، یعنی اب میں کہاں جاؤں گا، باپ کا انتقال پہلے ہو گیا، ماں کا انتقال اس موقع پر ہو گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر آئے، صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں، بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے آئے، فبکا آپ روئے، وابکا من حولہ آپ کے ارد گرد جو صحابہ تھے آپ کے رونے سے وہ بھی رونے لگ گئے، یعنی آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی جماعت بھی روئی ہے۔ تو یہ تیسرا موقع تھا جب حضور اپنی والدہ کی قبر پہ ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ والدہ کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، ماں باپ دونوں ہی کی وفات بڑا صدمہ ہے، لیکن ماں کی وفات ایک بچے کے لیے، اولاد کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ چوتھا موقع جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، جب قبر کھودی جا رہی تھی، مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ لائی گئی، ابھی قبر مکمل کھودی نہیں گئی تھی، قبر تیار ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور گھبرا کر بیٹھے، فبدر بین یدی اصحابہ مسرعا پس صحابہ کرام جلدی سے آپ کے طرف آئے، حتی انتہا الی القبر یہاں تک کہ آپ علیہ السلام قبر کے قریب آئے، فجثا علیہ آپ دونوں گھٹنے رکھ کر بیٹھ گئے، یعنی دو زانوں بیٹھ گئے، فاستقبلتہ من بین یدیہ لانظر ما یصنع میں آپ کے سامنے آیا تاکہ میں دیکھوں اس موقع پر آپ کی کیا کیفیت ہے کہ قبر کھودی جا رہی ہے، آپ کی حالت کیا ہے۔ فرماتے ہیں فبکا میں نے دیکھا آپ علیہ السلام رو رہے تھے، حتی بل الثری من دموعہ یہاں تک کہ جو نیچے کنکریاں تھیں وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں۔ ثم اقبل علینا پھر آپ علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ای اخوانی لمثل اليوم فاعدوا میرے بھائیوں اس دن کے لیے پہلے سے تیاری کر لو، اس دن کے لیے یعنی قبر کے لیے پہلے سے تیاری کر دو۔ تو وہی یہ چوتھا موقع ہے، قبر کی تیاری ہو رہی ہے، حضور وہاں بیٹھے ہیں رو رہے ہیں۔ آج ہم لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں لیکن آپس میں گپ شپ ہوتی ہے، موبائل پہ فیس بک دیکھتے ہوئے اپنے میسج چیک کرتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حالت ہوتی تھی، قبرستان پہنچتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے، یعنی یہ موقع آخرت کی فکر کا ہے اور اپنے بارے میں سوچنے کا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے، یہ لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم اس کے بعد یہاں آئیں گے۔ نمبر 5، پانچواں موقع جب آپ علیہ السلام روئے ہیں، جب آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اقرأ علیہ عبداللہ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ فرمایا قلت اقرأ علیک وعلیک اے اللہ کے رسول میں کیسے آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، حالانکہ وعلیک انزل قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرا دل چاہتا ہے آج میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کیا ہے کہ ہم ساری امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ کو سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ تو آپ کا تذکرہ اس آیت میں تھا، قیامت کا ذکر اس آیت میں تھا،
تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اب آج ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن ہماری توجہ دائیں بائیں ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ انسان کا دل جتنا پاکیزہ ہوگا قرآن کا اتنا اثر اس کے دل و دماغ پہ ہوگا۔ نمبر 6، چھٹا موقع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ وہ موقع تھا جب بدر میں قیدیوں کو لایا گیا، جب 70 کفار قیدی بن کر لائے گئے اور بدر میں 70 کفار مارے گئے۔ اب جو قیدی تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب ہر ایک آ کر اپنا فدیہ دیتا تھا، فدیے میں کوئی رقم دیتا، کوئی سامان دیتا، اس کی رہائی ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے ابو العاص یہ بھی قیدی بنے تھے، تو چونکہ یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے تو ان کو بھی قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ اس وقت تک غیر مسلم سے نکاح منع نہیں تھا، تو آپ کی بیٹی زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا تھا۔ تو جب قیدیوں میں ابو العاص کو بھی لایا گیا، یہ قیدی تھے، تو اب ان کے فدیے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے مکہ سے اپنا ہار بھیجا تھا۔ ہر ایک نے اپنے فدیے کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجا تھا، تو ان کی گھر والی حضرت زینب جو حضور کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنا وہ ہار بھیجا کہ یہ لے کر جائیں اور اس کے بدلے میرے شوہر ابو العاص کی رہائی ہو جائے۔ جب سب قیدیوں کی طرف سے مشرکین فدیہ لے کر آئے تھے، تو جب حضرت زینب کی طرف سے یہ ہار لے کر آئے کہ یہ انہوں نے ہار بھیجا ہے کہ ان کے شوہر کی رہائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لہا رقۃ شدیدۃ، آپ علیہ السلام نے دیکھا آپ بہت زیادہ رونے لگ گئے۔ آپ کو وہ منظر یاد آیا کہ یہ وہ ہار تھا جس وقت حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی، حضرت ختیجہ نے یہ ہاتھ خود تیار کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے یہ ہار اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا۔ تو چونکہ حضرت ختیجہ کا پہلے انتقال ہو گیا، اب آپ کو حضرت ختیجہ یاد آئی کہ جنہوں نے زندگی کے 25 سال حضور کے ساتھ گزارے تھے اور اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقف کیا تھا، سب سے پہلے ایمان لے کر آئی تھی۔ مشکل موقع پر سب سے زیادہ ساتھ حضرت ختیجہ نے دیا تھا، اور اللہ نے آپ کو ساری اولاد حضرت ختیجہ سے عطا کیے۔ آپ کی چاروں بیٹیاں بھی حضرت ختیجہ سے ہیں، آپ علیہ السلام کے بیٹے بھی حضرت ختیجہ سے ہیں، صرف ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوا ہے، باقی آپ کی ساری اولاد اللہ نے حضرت ختیجہ سے آپ کو دیے۔ تو آپ کو اپنی گھر والی یاد آئی، اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے آیا کہ جب بیٹی کی رخصتی ہوئی تھی اور ان کے گلے میں رفیق حیات نے یہ ہار ڈالا تھا، آج اس بیٹی نے اپنا وہ ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے پیش کیا۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے یہ منظر تھا، اور آپ نے اس موقع پر کہا ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها، آپ نے صحابہ سے کہا اگر تم لوگوں کی رائے ہو تو تم اس قیدی کو ویسے ہی چھوڑ دو، یعنی یہ ہار اس سے مت لو، یہ ہار میری بیٹی کو واپس کر دو، ان کی ایک نشانی ہے، وَتَرُدُّ عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، اور یہ ہار ان کی طرف زینب کی طرف واپس لوٹا دیا جائے۔ فقالوا نعم، سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم راضی کہ ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیں گے، یہ ہار واپس لوٹا دیا جائے گا۔ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علیہ او وعدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وعدہ لیا ان یخلی سبیل زینب الی، کہ تم میری بیٹی زینب کو پھر چھوڑ دینا جب مکہ پہنچو گے۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ ورجلا من الانصار، آپ نے زید بن حارثہ اور انصار کے ایک شخص کو بھیجا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ۔ تو آپ نے اپنے داماد ابو العاص کو رہا کر دیا، ہار ساتھ دیا کہ یہ جا کر میری بیٹی کو دے دینا اور میری بیٹی کو حضرت زید کے ساتھ مدینہ واپس بھجوا دینا۔ تو حضرت زینب پھر اس طرح ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ تو یہ ایک موقع تھا کہ آپ کو حضرت ختیجہ کی یاد آئی اور وہ منظر سامنے آیا بیٹی کی رخصتی کا، تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بڑے بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جب کوئی کسی گھر میں رشتے کے لیے جاتے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے بعد جب نکلتے ہیں تو ان لڑکی کے ماں باپ کو کہتے ہیں ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں آئی، ہمیں تمہاری بیٹی پسند نہیں آئی۔ یہ جملہ جو ماں باپ پہ گزرتا ہے بڑا گراں گزرتا ہے۔ آپ نے رشتہ نہیں کرنا نہ کریں، لیکن دوسرے کی بیٹی میں یوں عیب نکال دینا، یا اسی طرح جب شادی ہو جائے پھر بلا وجہ دوسرے کی بیٹی کو مارنا، تنگ کرنا،
مہینے 2 مہینے سال کے بعد طلاق نامہ دے کر بھیجوا دینا، گھر سے نکال دینا، خلا پہ مجبور کر دینا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ماں باپ پہ بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل کا ٹکڑا آپ کے حوالے کیا اور آپ نے ان کو اذیتوں کے ساتھ، ذلت و رسوائی کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ تو آپ کے سامنے وہ منظر تھا، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نمبر 7واں موقع جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، یہ وہ موقع تھا جب آپ کے صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے۔ انصار صحابہ کی حضور کے لیے بڑی قربانیاں تھیں، انصار کی ہجرت کر کے جب حضور مدینہ آئے تھے، انصار صحابہ نے اپنا جان مال سب حضور کے لیے وقف کیا تھا، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف جب کہتے میں آیا تو آپ علیہ السلام نے مواخات ان کی قائم کی ایک صحابی کے ساتھ، تو اس صحابی نے ان سے کہا میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہو آپ بتاؤ، میں اس کو طلاق دوں گا، عدت گزر جائے آپ اس سے نکاح کر دو، میرا مکان ہے میں تقسیم کروں گا، آدھے میں تم رہو آدھے میں میں رہوں گا، میری جتنی جائیداد ہے تقسیم کروں گا، آدھی تمہاری آدھی میری۔ حالانکہ سگے بھائی نہیں، صرف حضور نے مواخات قائم کی تھی، تو اتنی قربانیاں دی تھی انصار نے۔ یہ انصار وہی لوگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا تھا کہ مشرکین حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے کہ مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ ان کی تعداد زیادہ ہماری کم، ان کے پاس تمام اسلحہ موجود ہے۔ جب آپ نے مشورہ لیا تھا تو یہ انصاری صحابی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان اور غمگین نہ ہو، اگر آپ کہیں گے دریا میں چھلانگ لگاؤ، اللہ کی قسم ہم انصار دریا میں چھلانگ لگا دیں، اور اگر آپ کہیں گے اپنی بیویوں کو چھوڑ دو، ہم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے کہ آگ میں کود جاؤ، ہم آگ میں کود جائیں گے، یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہوگا ہماری جانیں ہوں گی۔ آپ علیہ السلام اس موقع پہ خوشی میں روئے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسے صحابہ عطا فرمائے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی صحابہ کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا تھا اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو ادھر بیٹھے رہیں گے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح ہی یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ ہیں۔ تو ان انصار نے بڑی قربانیاں دی تھیں، اس لیے حضور ان کا ہمیشہ تذکرہ کرتے تھے۔ تو ان صحابہ میں ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ، بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ ہیں۔ فلما دخل علیہ وجدہ فی غشیۃ، جب آپ علیہ السلام ان پر داخل ہوئے تو آپ نے ان کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ آپ نے فرمایا اقد قضا، کیا ان کا انتقال ہو گیا، کہ انتقال ہو گیا ہے یا ابھی حیات ہیں؟ صحابہ نے فرمایا قالوا لا یا رسول اللہ، ابھی حیات ہیں، انتقال نہیں ہوا، غشی کی حالت ہے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ موقع تھا کہ آپ علیہ السلام رو گئے، اپنے صحابی کو اس مرض الموت کی حالت میں دیکھ کر آپ رونے لگے۔ فلما رأى القوم بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکو، جب قوم نے آپ علیہ السلام کے آنسوؤں کو دیکھا صحابہ نے وہ بھی رونے لگ گئے۔ فقال الا تسمعون ان العین لا يعذب بدم العین، آپ نے فرمایا آنکھوں کے رونے پر اللہ عذاب نہیں دیتا، ولا بحزن القلب، دل کے غمگین ہونے پر اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ ناراض نہیں ہوتا، ولکن يعذب بهذا واشار الى لسانه، اللہ تب ناراض ہوتا ہے جب انسان زبان سے جزا فضا کرے، گلے شکوے کرے، چیخے چلائے، اللہ تب ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ ایک موقع تھا 7واں کہ آپ علیہ السلام کے صحابی کا انتقال ہوا جو حضور کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، آپ روئے۔ 8واں اور آخری موقع جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں وہ کون سا وقت ہے؟ یہ ہے حضور کا دنیا سے جانے کا وقت تھا، امت کے فراق میں روئے ہیں، امت کی جدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، امت کے غم میں روئے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ جو میری پیروی کرتا ہے وہ مجھ سے،
جو نافرمانی کرتا یہ نہیں کہا یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، کہا اے اللہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، تو چاہے تو بخش دے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا یہ منظر تھا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے فرمایا، اپنی امت کے لیے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے یقیناً تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، وبکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی، نواسے حضرت حسین کربلا میں شہید ہونے تھے، ان کے لیے دعا نہیں کی، دعا کی ہے تو میرے اور آپ کے لیے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ فقال اللہ عز وجل یا جبرائیل اذهب الى محمد، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل جاؤ محمد کی طرف، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ تو خود ساری باتیں جانتا ہے، فَصَلْ مَا يُبْكِيكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور محمد سے پوچھو میرا محمد کیوں رو رہا ہے۔ فَأَتَاهُ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے آئے، فَسَأَلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہو؟ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا جو وجہ تھی کہ میں اپنی امت کی وجہ سے رو رہا تھا۔ فقال اللہ یا جبرائیل، اب جبرائیل علیہ السلام اوپر گئے، اللہ کو بتایا کہ اللہ آپ کا پیغمبر اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى محمد، اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقل، اور ان سے کہو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین اور پریشان نہیں کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، یعنی جس طرح آپ چاہو گے میں اسی طرح کروں گا۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے جب تک ایک امتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم میں ہوگا، حضور انتظار میں ہوں گے کہ میرا یہ امتی بھی جہنم سے نکل جائے۔ آپ علیہ السلام دعا فرماتے رہیں گے، آپ کی شفاعت سے حساب اور کتاب شروع ہوگا، آپ کی سفارش سے اللہ اس امت کے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈالے گا۔ تو یہ ایک 8واں موقع ہے کہ آپ کو اپنی امت کا اتنا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے ہیں۔ یہ وہ 8 مقامات ہیں جہاں امام الانبیاء کے آنسو بہے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں، ان مقامات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب آخرت کا موقع ہو، آخرت کی فکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اولاد کا صدمہ ہو، والدہ سے محبت کی بات ہو، تو یہ جدائی کے صدمے ہماری زندگی میں بھی ہوں، لیکن جزا فضا نہ ہو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔